پاکستان کے ساتھ جو امید پیدا ہوتی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا جو مرضی سمجھے گی، ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، پکا دل سے مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ، اور پوری دنیا کے لیے بھیجا، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا، پوری دنیا کے لیے بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ قرآن مجید کا عملی نمونہ دنیا کو دکھا دیں، صرف الفاظ دنیا تک نہیں پہنچانے ہیں جی، اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ دو باتیں ہوگی سر، اب آ جائیں تیسری بات کی طرف۔ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فاصلہ ہے وہ 1400 برس بلکہ 1450 برس کا ہو گیا۔ مکے والے بھی شامل کر لیں تو آلموسٹ یہ پھر وہی راؤنڈ فگر کریں تو 1500 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہمارے اعتبار سے 1500 سال، جس آدمی کی عمر ہی 60 سال 70 سال ہو اس کے لیے 1500 تو مطلب یہاں سے مریخ پہ جانا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے اعتبار سے دیکھیں جس کا دن 50,000 سال کا ہوتے ہیں، 10,000 سال کا ہوتے ہیں، 1000 سال کا ہوتے ہیں، اس کے لیے 15، اگر سب سے کم والا سٹینڈرڈ ہی اپلائی کریں تو 1.5 دن بنا، جی ٹھیک ہے، 1.5 دن بنا۔ تو یہ ایک ہی دن ہوا نا حضور سے لے کے آج تک، جی، ٹھیک ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے جب آپ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ ابھی شرمندہ تکمیل نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا۔ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، اس رحمت کا مظہر قرآن مجید ہے۔ قرآن کی بنیاد پر جب تک دنیا کا نظام استوار نہیں ہوتا اس وقت تک گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل نہیں ہوتا، کام ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے، وہ باقی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو نکال کے دیا ہے نا قرآن مجید سے ایک، ٹھیک ہے، ایک عام آدمی سے مفروضہ کر لیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے۔ بہت سی حدیثیں بھی ہیں جس میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ہم اس سب تفصیل میں نہیں جاتے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ دین نے غالب ہونا ہے۔ اب غالب کیسے ہونا ہے؟ آدمیوں کے ذریعے سے ہوگا نا، فرشتے تو نہیں کریں گے، انسان کریں گے۔ ابھی ہم نے امت مسلمہ کی بات کی ہے، امت مسلمہ وجود تو نہیں رکھتی ہے، اس کے کوئی وحدت قائم نہیں رہی ہے، وہ تقسیم ہو گئی ہے، 58 ممالک میں تقسیم ہو گئی ہے، 58 ممالک میں تقسیم ہو گیا۔ اب 58 کو گن لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا جو کام ہے نا پوری دنیا میں دین کا غلبہ، اس کے لیے صرف جوش اور جذبہ ہی نہیں چاہیے، ولولہ ہی نہیں چاہیے، قربانی اور اثار ہی نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی بازو میں طاقت بھی چاہیے، مٹیریل چاہیے، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی جیسے کہتے ہیں نا دنیا کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی گزارے لائق وسائل تو ہونا آپ کے پاس، جی، کوئی منیمم لیول سٹینڈرڈ کے۔ اب آپ کریں جی، سعودی عرب دیکھیں، شام دیکھیں، عراق دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، ترکی دیکھیں، ایران میں تو جو ایران کا اسلام ہے وہ آئے ہوئے 60 سال ہو گئے ہیں، 45 سال تو ہو گئے ہیں، جی، کلمہ پڑھے اسے، ٹھیک ہے، 45 سال ہو گئے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے رول ماڈل تو نہیں بن سکا، نہیں، ریجن کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا، ریجن کے لیے نہیں بن سکا، کسی دوسرے مسلمان ملک کے لیے نہیں بن سکا، ٹھیک ہے، آذربائیجان کے لیے بھی نہیں بن سکا، ٹھیک۔ تو یعنی یہ وہ شے تو نہیں ہے۔ اس ساری چیز کو سامنے رکھیں تو بھائی وہ پوٹینشل کس کے پاس ہے کہ جو دنیا پر ایک نظر بھی رکھے، دنیا کو کے لیے مینارہ بھی بن سکے نور کا، اور یہ کہ اگر کہیں سے کوئی تھریٹ آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکے۔ سر اس کی بنیاد صرف پھر وہ نیوکلیئر ایسٹس نہیں بنتی، آرگیومنٹ تو میں پیچھے جاتا ہوں، میں ایک نیوکلیئر ایسٹ ہی نہیں ہے، میں اور چیزوں کی طرف بھی جاتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ نے یہ مان لیا نا کہ اینڈ یہ ہے، آپ نے وہاں دھاگا باندھ لیا، اس سے پیچھے ٹھیک ہے، اب آپ نے رسی ادھر باندھ لی ہے نا، نظریں وہاں فوکس کر لی، جانا ادھر ہے۔ اب یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہے، اسے یہ نہیں پتا اینڈ کیا ہے، تو وہ تو زگ زیگ میں دیکھے گا، جی، وہ کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھا، میں تو ادھر فوکس ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب ادھر ادھر میں دیکھتا ہوں تو مجھے جتنے بھی مسلمان اقوام ہیں ان میں پاکستان بہت سے اعتبارات سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ مثلاً ایک بات یہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی بات آپ نے کی ہے، اور کسی مسلمان ملک کے پاس نہیں ہے، پاکستان کے پاس ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی کی بات کر لیں،
عسکری طاقت کی بھی بات کر لیں, گراؤنڈ فورسز کی. گراؤنڈ فورسز کی, ٹھیک ہے, اور سب سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے نا جی, ایک انٹلیکچوئل لیول بھی ہوتا ہے, ذہن ہندی, وہ جو اقبال نے کہا شکوہ ترکمانی اور نطق عربی, تو ذہن کس کا ہے؟ ہندی. ہندی. اس چیز کو بھی دیکھ لیں. ایک اور چیز کو بھی دیکھ لیں, آپ نے ابھی بتایا تھا نا کہ 1960 تک مسلمان ملک سارے آزاد ہو گئے تھے, ان میں سے سارے نیشنلزم کی بنیاد پر آزاد ہوئے. جنہوں نے بھی تحریک چلائی ہے اپنے اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر چلائی ہے. یہ لا الہ الا اللہ والا ایک ہی ہے. تھا نہیں, وہ ہم تو اسی زمانے کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی تو اسی, اب چھوڑیں, پرویز مشرف کو بیچ سے نکالیں نا, اس کی اصل اساس کو دیکھیں. اور اس میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا تو یہ ایک چیز ہم مس کر جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں جیسے ہمیں پڑھا ہے, اب نیا مطالعہ پاکستان ہم پڑھ رہے ہیں نا, جس میں قائد اعظم بھی دھوکے باز ہے. جی. جیسے پروجیکٹ عمران خان تھا تو قائد اعظم کا بھی ایک پروجیکٹ ہے. یہ کہا جاتا ہے نا, سیدھی بات کریں نا. جی ٹھیک ہے کہ انگریز کا پروجیکٹ تھا قائد اعظم, یا زمینداروں کا. ٹھیک ہے, یا زمینداروں کا تھا. علامہ اقبال ایک رومانویت پرست شاعر آ جاتے ہیں. اب ہم نیا مطالعہ پاکستان یہ والا پڑھ رہے ہیں, پڑھایا جا رہا ہے, یہی والا پڑھ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ چلیں, یہ تو سارے فراڈیے ہو گئے, اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا ہے. وہ جس نے جو کٹے ہیں ریلوں میں, جنہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے ہیں, جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں, ملازمتیں چھوڑی ہیں, رشتہ داریاں جو ہے وہ تعلقات تجے ہیں اور پاکستان کی طرف ہجرت کی ہے, وہ ان کا کیا مفاد تھا؟ لوگ کہیں گے بیوقوف تھے. چلے بیوقوف تھے, لوگوں کی نظروں میں بیوقوف تھے. تو جس نے آگ میں چھلانگ لگائی وہ بھی تو لوگوں کی نظر میں بیوقوف ہوگا. جو غزوہ تبوک میں جا رہے تھے ان کو بھی غرہ ہؤلاء دینہم, ٹھیک ہے, جو غزوہ بدر میں جا رہے تھے ان کو بھی لوگوں نے بیوقوف کہا. اللہ کو تو ایسے ہی بیوقوفوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ جو ہندوستانی جو ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے وہ نوابوں کی خاطر آ رہے تھے, نوابوں نے انہیں فیس دی تھی, یا جیسے آج اینکروں کو ڈالروں میں پیمنٹ ہوتی ہے اس طرح ان کو کسی نے قائد اعظم ہینڈسم بڑے تھے. یہ نہیں, قائد اعظم کدھر ہینڈسم تھے؟ شیروانی میں اچھے لگتے تھے. نہیں, شیروانی میں اچھے لگتے ہوں گے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ کوئی اس طرح کے ہینڈسم تو نہیں تھے. اچھا, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. انہوں نے لا الہ الا اللہ پہ جان دی ہے. اور یہ سارے نواب مل کر, سارے جاگیردار مل کر, سارے انگریز اور امریکہ مل کے اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگتا تو پاکستان بن سکتا تھا؟ نہیں. تو یہ اس چیز کو کیوں آج لوگ بھول جاتے ہیں؟ نیا مطالعہ پاکستان پڑھانے والے یہ بے ایمان ہیں, بددیانت ہیں, یہ اپنے ساتھ بھی بددیانتی کرتے ہیں, خود کو بھی ڈیسیو کرتے ہیں. تو ایک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو سچی اور مخلصانہ قربانی ہوتی ہے اس کو ضائع نہیں کرتے. رائٹ. اچھا, اللہ ضائع نہیں کرتے اس کی برکت کہیں نہ کہیں خون رنگ لاتا ہے. خون رنگ لاتا. جو دوسری بات ہو گئی, پہلی بات وہ ہو گئی کون سی, دین نے غالب ہونا ہے. دوسری بات یہ ہو گئی خون رنگ لاتا ہے جو خالص اللہ کے لیے دیا گیا ہو. باقیوں نے بھی اگر دیا ہے نا تو وہ دیا ہے نیشنلزم کے لیے, یہاں لا الہ الا اللہ کے لیے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, دو چیزیں ہو گئی. ساتھ وہ ہم نے وہ مادی چیزیں بھی جمع کر لیں. مٹیریل کنڈیشنز کے اوپر آرگیومنٹ دی جا سکتی ہے کہ تھوڑا سا یہ انالیسس ابھی کمزور ہے, کیونکہ میں مسلمان ملکوں کے مقابلے میں دیکھیں نا, آپ امریکہ کے مقابلے میں اپنا نہیں, وہ تو میں کر بھی نہیں رہا مقابلہ ویسٹرن یا یورپین انڈسٹریل پاور سے نہیں کر رہا. ایون مسلمان ملکوں کے اندر لوگ آرگیو کریں گے سعودی عربیہ کی جی ڈی پی یا یو اے کی آئل پروڈکشن کی, ٹرکی کی بات کریں گے, اس کی بھی بڑی تگڑی ملٹری ہے, اس کی لوکیشن کی, جغرافیائی طور پہ کوئی خاص بات ہے اس ایریا میں, یہ لوگ تو عربی بھی نہیں جانتے ہمارے والے نا. ہاں, اصل میں دیکھیں ایک چیز ہے نا, ایک بنیاد کے اللہ تعالیٰ کس شے کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, شریعت کی میں انکار نہیں کرتا نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, اس کا ایک ایم ہے, لیکن اصل چیز تو جذبہ ہے نا, جذبہ ایمانی, جذبہ ایمان, جذبہ قربانی کا جذبہ. ٹھیک ہے, ایمان ایک اور علیحدہ شے ہے, قربانی ایک علیحدہ چیز ہے. قربانی نیشنلزم کے تحت بھی دی جا سکتی ہے, ایمان کی بنیاد پہ بھی, ایمان کی بنیاد پہ بھی دی جا سکتی ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا نیشنلزم ہے ہی نہیں, وہ بغیر لا الہ کے بنتا ہی نہیں. نہیں, تصور تو نہیں ہے. ٹھیک ہے,
ایسے ایک یعنی مصنوعی ہمارا جو قومیتی کا جذبہ بھی ہے نا وہ امت مسلمہ کی قومیت والا ہے, کوئی لوکل قومیت والا نہیں ہے. ISPR نے مشرف صاحب کے دور سے لے کے آج تک ایک مصنوعی سا بنایا ہے ڈھانچہ پاکستانیت کا, چلا کوئی نہیں, بکا کوئی نہیں, سودا بکا نہیں. میکڈونلڈ والے بھی بلوچ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ بچیوں میں کو اس کا کہتا نا بلوچی کپڑے بنا دیتے ہیں. اس کا جو پروڈکشن ہے نا اس نظریے کی, وہ فیض امین ہے. اگر آپ وہ زمینی ہم چھ, ہاں جب زمینی عقائد لے کے چلیں گے میں اور میرے رشتے دار, تو پھر یہ نتیجے نکلیں گے. تو خیر ہم جو بات کر رہے تھے تو اس میں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر دنیا میں اسلام آئے گا, امریکہ لائے گا, چین لائے گا, جاپان لائے گا, اور اگر مسلمانوں میں سے کسی کے اندر آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے تو مجھے پاکستان کے علاوہ کوئی ملک نہیں نظر آتا. اور جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو اب دیکھیں وہ امید کی جو ہم بات کرتے ہیں, جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یار کہ یہ مشکلات سے سیکھ کے صحیح رخ پر آئے گا. یہ بھٹے سے تیار ہو, یہ جیسے تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ مکے میں ہوا 13 سال, وہ 77 سال یہاں عوام بھگت رہی ہے, اور ابھی اس سے شدید دور آ رہا ہے, پیک پہ آ جائے گا. لیکن یہ ہمیں کندن بنانے کے لیے آئے گا. یہ ہمیں جو ارادے ہیں لوگوں کے بھائی توڑ پھوڑ کے لیے ختم, یہ اس کے لیے نہیں آئے گا. اور پاکستان نے ختم ہونا ہوتا, اب یہ ہمیں آخری بات کرتا ہوں, ختم ہونا ہوتا, یہ 22-23 سے آگے نہیں جانا تھا. 22-23 سال نہیں 2022-23 اچھا معاملہ گراؤنڈ تیار تھا سر جی. ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں تھا, زنگ لگ چکا تھا. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہاں جی, یہ کس نے کہا ہے؟ چیف صاحب کہہ رہے ہیں. تو ٹانگیں کہاں پہ تھی, ابھینندن, سارا کچھ ہو رہا تھا نا, ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم لڑنے کے قابل نہیں تھے, تو اب آگے کیا کرنا تھا آپ نے؟ کشمیر تو آپ دے چکے تھے, کرتارپور آپ بنا چکے تھے کوریڈور. اب ذرا بھائیوں کو وہ جو کہتے ہیں نا چڑھنے والے تو لینے والے پنجابی مل جاتے, چڑھتا پنجاب تو لینا پنجاب, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بڑا نیشنلزم تھا نا, سب سے بڑا. جب یہ جڑتا تو کشمیر تو ان کا ہی تھا, یہ لے لیتے, ٹھیک ہو گیا. تو باقی یہ کہ سندھ ذرا چھوٹی اسٹیٹ ایک علیحدہ ہو جاتی, بلوچستان گریٹر بلوچستان بن جاتا, تھوڑا سا ادھر ایران سے بھی چھین لیتے, پختونستان بھی بن جاتا, یا افغانستان میں ضم ہو جاتا. اور جب یہ ہوتا تو خطرہ ہو جاتا دنیا کو کہ کہیں یار وہ ایٹم جو ہے نا وہ کسی دہشت گرد کے آنکھ نہ لگ جائے, تو وہ پہلے ہی آ کے وہ لے لیتے. 70-80 ارب کی دہاڑی کسی کی لگ جاتی ڈالر کی, ٹھیک ہے, وہ جس کی لگ جاتی سو لگ جاتی. وہ یہ سارا کچھ تیار تھا. آپ ڈسپریشن کا اندازہ تو لگائیں نا, جو دوسری طرف ہے کہ بالکل منہ میں آئی ہوئی ہڈی نکل گئی ہے. تو اگر یہاں سے آ کے بچ گیا نا, تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ تو قدرت کیسے اپنا کھیل کھیلتی ہے.